نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکر ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہم سب کو بہت بڑا پیغام دے رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت میں پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں، جیسے صحت ہے، امن ہے، وسعت رزق ہے اور دولت ہے، یہ سب اللہ عطا کرے، پھر یہ سب چھین لے، فرمایا کہ اسے مصیبت میں مبتلا کر دیں تو بے شک وہ دوبارہ ان نعمتوں کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید ختم کر لیتا ہے اور صبر اور رضا پر ثابت قدم نہیں رہتا، اور جو گزشتہ نعمت جو تھی وہ چلی گئی تو فرمایا کہ اس کی بھی ناشکری کرتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، ایسا مزاج ہونا نہیں چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ اگر ہم اسے نعمتیں پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم مصیبت کے بعد، جو پہلے مصیبت آئی یعنی رزق کی تنگی کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، امن کی وجہ سے، دولت کی کمی کی وجہ سے، فرمایا کہ اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئی۔ بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو جو مصیبت پہنچی اب اسے دوبارہ نعمت کا مزہ چکھائیں، بیماری کے بعد صحت دے دیں، تنگی کے بعد آسانی دے دیں، فقیری کے بعد مال و دولت کی وسعت عطا کر دیں، تو اللہ فرماتا ہے بندہ یہ ضرور کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو مصیبتیں پہنچی وہ اب مجھ سے دور ہو گئی، لیکن ساتھ ہی اس وقت وہ شکر گزار ہونے اور جو نعمت اسے دوبارہ ملی، حق کی نعمت ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولتا اور پھرتا ہے، اور ان نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے وہ فخر و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت دور ہونے اور نعمت ملنے کے بعد ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مزید اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے سر جھکا دینا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں دو باتیں ہمیں پتہ چلی، وہ یہ کہ شیخی کی خوشی منع ہے، یعنی تکبر والی خوشی منع ہے، جبکہ شکریہ والی خوشی یہ عبادت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ 11ویں پارے میں بھی آپ سن چکے تھے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ تو دونوں خوشیوں میں فرق یہ ہے کہ شیخی والی خوشی یعنی جس میں شیخی چلی بن جاتا ہے انسان، تو فرمایا اس میں اپنی جو نظر ہوتی ہے اپنی ذات پر ہوتی ہے، اور شکریہ والی وہ نعمت میں جو توجہ ہوتی ہے وہ رب کریم کی طرف ہوتی ہے، اور شیخی والی خوشی میں غفلت ہوتی ہے، اور شکریہ والی خوشی میں اور مزید جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو اور کس طرح راضی کر سکتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر اتنا فضل اور اس کی رحمت اور کرم اس کا برس رہا ہے مجھ پر، تو مزید میں اپنی اطاعت اور بندگی میں وہ اپنے آپ کو اور مزید لگاتا ہے۔ اللہ یہ والی خوشی ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اس کی بارگاہ میں شکر کرنے والا بنائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ایسی خوشی ایسی منائے کہ جس میں شکریہ ہو۔ اب یہ
یہ تو ہو گیا، اب اس میں انعام کیا ملتا ہے وہ اگلی آیت میں آیا، فرمایا الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جنہیں جب مصیبت پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے صبر سے کام لیا، اور کوئی نعمت ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ جو ایسے اوصاف کا حامل ہے فرمایا وہ مومن ہے، اسے دو انعام ملیں گے۔ دو انعام کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا انعام اس کے گناہوں کی بخشش کی صورت میں ملے گا۔ اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں، کہ اسے تکلیف پہنچی لیکن اس نے صبر کر لیا، اللہ اسے انعام میں کیا دیتا ہے؟ اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا انعام قرآن نے کہا بڑا ثواب، اور بڑا ثواب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا بڑا ثواب اس کے لیے جنت ہے۔ یہ بڑا ثواب سے مراد اس کے لیے جنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ نعمت کے اگر چھن جائے انسان صبر کر لے اور راحت مل جائے تو شکر ادا کرے، اور اس میں اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں مصروف رکھے، تو یاد رکھیے یہ مومن کی شان ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو جائے تو یاد رکھیے پھر یہ کافروں کا حال ہے۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہم مسلمانوں میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جب اللہ اپنی کوئی دی ہوئی نعمت ہم سے واپس لیتا ہے تو میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور جن کو اگر قرآن و حدیث کا علم نہ ہو، جن کی لو اللہ سے نہ لگی ہوئی ہو، جنہوں نے علم کی طرف جو آتے ہی نہ ہو، جو قرآن و حدیث کو سمجھتے نہ ہو، تو پھر معاذ اللہ ان کی زبان سے کفر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی ان سے کوئی مصیبت ان پر آئی ہوئی ہوتی ہے اور وہ مصیبت اللہ اگر دور کر دیتا ہے تو وہ لوگوں میں فخر و غرور کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ مصیبت پر صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے اتنی حدیث پاک ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک دو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی صبر کا جذبہ ہو اور ہم بھی اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ اس حدیث پاک کو اور جو آیت سنی اس کے ضمن میں اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے حدیث پاک میں کیا آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا، حضور فرماتے ہیں جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر کی توفیق دے گا۔ جو کوشش کرے کہ میں صبر کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ اسے صبر کی توفیق دے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ یعنی کتنی بڑی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر یہ نصف ایمان ہے، اور فرمایا یقین پورا ایمان ہے۔ یعنی جس کو صبر آ گیا تو پھر اسے اپنے رب کی ذات پر یقین آ جائے، اور جس کو یقین آ گیا سمجھ لیجئے یہ پورا ایمان اسے مل گیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ایک پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میرا رب کتنا کرم نواز ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کیسی کرم نوازی کرتا ہے۔ سنیے اس حدیث پاک کو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف، غم، ملال اور اذیت اور درد ایسا نہیں ہے خواہ اس کے پیر میں ایک کانٹا ہی چبھے، فرمایا کہ مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی سا بھی تکلیف اسے پہنچی، ٹھوکر لگ گئی، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا لیکن آہ نکل گئی، یہ آہ اگر اس صبر میں بدل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا وہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا اور عافیت عطا فرمائے۔ اور اگر مصیبت اگر ہمارے مقدر میں لکھی ہو، کوئی آزمائش لکھی ہو، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَطَائِفَةٌ
يضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. تو کیا تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے تم اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے اور اس پر تمہارا دل اس وجہ سے تنگ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ اس کے محبوب نے رسالت کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین یہ جانتا ہے کہ اس کے محبوب معصوم ہیں، اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تبلیغ رسالت کی تاکید فرمائی، اور اس تاکید میں رسول اللہ کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا مذاق اڑانا تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن امیہ مخزومی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا تھا اگر آپ رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ آج بھی یہی معیار ہے کہ کسی کوئی مالدار ہو تو یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو میرے آقا کی بارگاہ میں بھی اس عبداللہ بن امیہ مخزومی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پر خزانہ اللہ نے کیوں نہیں اتارا، یا پھر آپ کے ساتھ اللہ نے کوئی فرشتہ کیوں نہیں رکھا کہ جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور اس پر بتایا گیا کہ محبوب آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ میرا کام صرف ڈر سنانا ہے، میرا کام تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر نگہبان ہے، اور مجھ پر جو وحی کی جاتی ہے میں وہ تمہیں وہ اس کا پیغام دے دیتا ہوں. یہ نہیں کہ تمہارے وہ تانے دینے کی وجہ سے، تمہارا مذاق اڑانے کی وجہ سے میں کہیں تبلیغ چھوڑ دوں گا یا میرا دل اس کی وجہ سے تنگ ہو جائے گا. ان کافروں کو یہ پیغام دے دیا گیا اور یہ ساری بات بتائی گئی. اب ان کافروں کو اللہ نے اگلی آیت میں چیلنج دے دیا، اور وہ کیا دیا؟ قرآن میں یہ چیلنج کس انداز سے آیا ہے اگلی آیت میں سنیے. فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تو فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو. یعنی کفار مکہ حضور کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا آپ ان سے فرما دیں اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کے مثل بنانا تمہاری طاقت سے باہر نہ ہوگا، کیونکہ تم عربی بھی ہو، تم فصیح بھی ہو، تم بلیغ بھی ہو، تو کوشش کر کے دیکھ لو، اور کوشش میں سچے ہو تو یہ کلام اگر انسان کا بنایا ہوا ہے تو قرآن چیلنج دیتا ہے کہ تم اللہ کے سوا جس کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہو وہ تم اپنی مدد کے لیے اس کو بلا لو. پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے اپنی مثل کلام بنانے کے لیے 4 طریقے سے چیلنج دیا. کتنے طریقے سے چیلنج دیا؟ ان کافروں کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج دیا، پھر یہ نہ لا سکے. یہ 15ویں پارے میں آتا ہے، جب آئے گا اس مقام پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا. 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا جو ابھی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے. 1 صورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا، وہ آپ پہلے پارے میں سن چکے تھے، اور کہا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، چلو 1 بھی نہیں بنا سکتے، 10 بھی نہیں بنا سکتے، پورا قرآن بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر سورہ یونس میں آپ نے سنی تھی پیچھے 11ویں پارے میں قرآن نے کہا تھا
کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ حضور نے خود قرآن بنایا تو اس کی مثل ایک بات ہی لے کر آ جاؤ، یعنی پوری سورت تو چھوڑو، پورا قرآن چھوڑو، 10 سورتیں چھوڑو، صرف ایک بات اس جیسی بنا کر لے کر آ جاؤ۔ اور آخری چیلنج جو دیا گیا وہ سورۃ الطور میں دیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ 27ویں پارے میں آئے گا، ام یقولون تقول بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کہ بلکہ وہ کہتے ہیں اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے کر آ جائیں، لیکن یہ نہیں بنا سکتے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، وَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے، محبوب جو ہم نے ان کو چیلنج دیا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے؟ اس آیت کی 2 تفسیر علماء نے کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کافر تمہارے اس چیلنج کا جو قرآن نے پورے 4 مقام پر ان کو دیا ہے نہ دے سکیں، 10 صورتیں پیش کرنے سے عاجز رہیں، تو تم اپنے اس علم پر ثابت قدم رہو کہ یعنی یہ تمام صحابہ کو اور ہم سب کے لیے یہ پیغام اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے پیغام ہے۔ تو پھر تم یہ جو علم تمہیں قرآن نے دیا کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے، اور جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اعجاز قرآن کا معجزہ دیکھ لینے کے بعد ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہو۔ یہ اس کی ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر علماء نے اس انداز سے کی، فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کافروں سے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جس کو ملا سکتے ہو اپنے ساتھ ملا لو اور سب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور اس آیت نے فرمایا اے کافروں، اگر تمہارے مددگار کوئی جواب نہ دے سکیں، یعنی جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کی مورتیاں بنا کر جن پتھروں کو تم پوچھتے ہو اور کہتے ہو یہ خدا ہے، تو کہا ان سے جواب مانگو، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کر سکیں تو سمجھ لو کہ پھر یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور کسی نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا بلکہ اللہ نے ہی اپنے حبیب پر اسے نازل فرمایا۔ اور جان لو کہ جس اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے، اور جن بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ عبادت کے ہرگز لائق نہیں۔ تو پھر قرآن کہتا ہے اب بتاؤ، اتنی بات تمہیں سمجھانے کے بعد بھی قرآن کہتا ہے کیا تم اب اسلام قبول کرو گے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اب تمہیں فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جس طرح سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا چاہیے وہ سلیقہ وہ طریقہ وہ ادب وہ قدر عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی علم و حکمت کی دولت سے مالا مال کر دے، اس کی غور و فکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمیں مولائی کریم باعمل بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو مولائی کریم اس کی شب و روز تلاوت کرنے اور اس کے دامن کے ساتھ مرتے دم تک ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری تمام بیماریاں پریشانیاں دکھ تکلیف قرضداریاں مولائی کریم سب کو دور فرما دے، ہمارے رزق کی تنگی کو دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے، ہر حال میں شکر کرنے والا بنا دے، نہ شکری سے نہ فرمانیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو آج کے شب جمعہ کے صدقے میں اپنے محبوب کے صدقے میں قرآن پاک کے درس کی برکت سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔